ورب الکرام محترم مکرم معزز سامعین گرامی اور عزیزان گرامی قدر، خالق کائنات کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام۔ خالق کائنات کا بہت بڑا کرم اور اس کا فضل اور اس کی مہربانی ہے، اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی شکر ہے اور اس کا خصوصی ہمارے پر احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ اس عارضی زندگی کے لیے تو نے ایمان کی دولت سے اپنی مرضی سے مالا مال کیا ہے، اپنی پسند سے۔ اگلی زندگی کا کنارہ نہیں ہے، اس زندگی کا کنارہ ہے۔ تو باری تعالیٰ جس زندگی کا کنارہ ہے اس کے لیے تو نے اپنی پسند اپنی مرضی سے تو نے ہمیں عالمی ارواح میں اتنی تصویریں تھیں، ان میں سے تو نے چنا، پسند کیا اور ایمانداروں کے گھر میں پیدا کیا۔ لیکن اے باری تعالیٰ اگلی زندگی کا کنارہ نہیں ہے، وہ ایک وسیع زندگی ہے، تو اس کے لیے تیری بارگاہ میں عرض ہے کہ باری تعالیٰ جب موت کا وقت آئے، جب دوسرے جہان میں جانے کا وقت آئے، تو باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں عرض ہے کہ ہماری اگلی زندگی کا آغاز بھی ایمان سے فرما۔ یہ دعا کرتے رہا کریں۔ میں اکثر یہ پیغام دیتا رہتا ہوں، یاد دہانی کراتا رہتا ہوں کہ اس پیغام کے لیے، اس دعا کے لیے اگلی زندگی کا آغاز ایمان سے ہو، اور دوسرا پیغام میں وضو کا دیتا رہتا ہوں، یاد کراتا رہتا ہوں۔ دیکھیے کہاں میرا پیغام، کہاں ولیوں کا پیغام، کہاں صحابہ کرام کا پیغام، کہاں نبیوں کا پیغام، کہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام، اور پھر کہاں میرے آقا علیہ السلام کا خصوصی پیغام، اور اس کے بعد پھر کہاں خالق کائنات کا پیغام۔ خالق کائنات کا وہ فقط فرما دینا ہی کافی ہے، لیکن دیکھ لیں آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کا مطالعہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اگر پہلے پارے میں فرمایا کہ نماز قائم کرو تو تھوڑے سے فاصلے پر پھر فرما دیا کہ نماز قائم کرو۔ پورے قرآن مجید میں مختلف مقاموں پر گاہ بگائے اللہ تعالیٰ فرماتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا رہتا ہے کہ نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ایک مرتبہ فرما دینا ہی کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بار بار یاد دہانی کراتا ہے تاکہ میرا بندہ غفلت میں نہ چلا جائے، میرا بندہ غافل نہ ہو جائے، نماز سے دور نہ ہو جائے۔ کیونکہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، اہل علم سے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا جو ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ کیا؟ نماز ہے۔ نماز بھی ایک ایسا رکن ہے جس کو ہم سجدہ کہتے ہیں۔ جب آدمی سجدے میں جاتا ہے یوں سمجھنے کہ اس نے اپنے پورے اعضاؤں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا دیا ہے۔ دیکھیں بندہ دشمن کے پاس بھی جاتا ہے نا تو اپنے کو جھکاتا ہے، عاجزی کی صورت میں، انکساری کی صورت میں، معافی کی صورت میں، معذرت کی صورت میں۔ جب اپنے آپ کو وہاں جھکا دیتا ہے نا
تو دشمن کے دل پر بھی اثر پڑ جاتا ہے کہ یار دیکھیں اس نے اپنے کو گرا لیا ہے، اس نے اپنے آپ کو گرا لیا ہے اور وہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ وہ تو دشمن ہے نا، میں ایک مثال دی ہے سمجھانے کے لیے، لیکن وہ تو خالق کائنات کی ذات ہے، وہ تو بہت رحیم ہے، وہ تو بہت کریم ہے۔ جس طرح ہم اہل علم سے سنتے رہتے ہیں کہ وہ 70 سے بھی زیادہ ایک ایک بندے سے پیار کر رہا ہے، لیکن یہ تو ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے، وگرنہ اگر اما حوا سلام اللہ سے لے کر اما حوا سلام اللہ جو انسانیت کی پہلی والدہ محترمہ ہے، پہلی ماں ہے، اس سے لے کر قیامت تک جتنی ماں آئیں گی نا، تمام ماؤں کا پیار بھی اکٹھا کر دیا جائے تو جو خالق کائنات کو ایک ایک بندے سے پیار ہے نا، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ اتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں میں نے پہلے بات کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک مرتبہ حکم کر دینا، ایک مرتبہ فرما دینا، الحمدللہ اس کی فضیلت یا اس کی عظمت کی مناسبت سے بالکل کافی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بار بار فرمائے، اور ہمارے اندر بھی ایک تقیہ کلام کر رہا ہے کہ ہمارے اندر کوئی معتبر شخصیت، کوئی نامور شخصیت، جو ایک مشہور شخصیت ہے، وہ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا میں نے آپ کو کہہ دیا ہے، بار بار میں نے نہیں کہنا، میں نے تمہیں ایک دفعہ آگاہ کر دیا ہے، پیغام دے دیا ہے، میں نے تمہیں اس چیز سے آگاہ کر دیا ہے، میں نے بار بار نہیں کہنا۔ وہ اپنی ایک شخصیت کی مناسبت سے کہہ رہا ہے کہ میری ایک شخصیت ہے، میرا ایک نام ہے، میرا ایک مقام و مرتبہ ہے، وہ اس مناسبت سے کہہ رہا ہے کہ میں نے بار بار تمہیں یاد نہیں کرانا، میں نے بار بار تمہیں یہ نہیں کہنا کہ یہ کرو، بس ایک مرتبہ میں نے کہہ دیا ہے، بس تمہارے لیے میرا یہ ایک مرتبہ فرما دینا ہی کافی ہے۔ لیکن وہ خالق کائنات کی ذات ہے، وہ تو سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے عظیم ہے، اس کا تو ایک مرتبہ فرما دینا کافی ہے۔ لیکن دیکھ لیں اس کو کتنی محبت ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ نماز کا پڑھنا، نماز کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ فریضہ، یہ عمل یا یہ فعل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا مقام یہ فعل رکھتا ہے، یا نماز کا پڑھنا، نماز کا قائم کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ فریضہ اتنا مقام رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں یعنی مختلف مقاموں پر گئے بغیر آگاہ کرتا جا رہا ہے، یاد دہانی کراتا جا رہا ہے، آگاہ کرتا جا رہا ہے کہ بھی آپ نے نماز کو قائم کرنا ہے، آپ نے نماز کو پڑھنا ہے، مختلف طریقوں سے، ان مختلف اندازوں سے وہ آگاہ کرتا جا رہا ہے۔ اس طرح وضو ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جس کے بارے میں میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر اپنے پیغام میں، جمعہ ہے یا گاہ بار جو تقریریں میں ہوتی ہیں، خطابات ہوتی ہیں، دروس قرآن ہوتے ہیں، میں آگاہ کرتا رہتا ہوں کہ یار وضو کے بغیر نہ رہیں۔ وضو ایک ایسا کمال عمل ہے کہ فضائل تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم وضو کی حالت میں مرو گے تو تم شہید مرو گے، اور شہادت کا اگر درجہ ملتا ہے تو کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا مقام اگر وضو کی حالت میں جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں نا تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ گھر والوں کو بھی، اپنے دوست احباب کو بھی وضو کے بارے میں کہتے رہا کریں، کیا پتہ تمہارے کہنے پر وہ بوضو ہو جائے۔ یہ چند دن قبل کی بات ہے کہ میں ادھر سے نکلا تھا صبح بعد شریف سے، ادھر ساتھ ایک سی این جی، تو وہاں میں بیٹھا تھا تو ایک آدمی گاڑی سی این جی دلوانے آیا، تو وہ ایک نوجوان تھے، بزرگ تھے، وہ سامنے آ گیا، میں کو نہیں جانتا تھا، انہوں نے میرے سلام کیا، اس نوجوان نے میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا، تو سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے کہ صاحب آپ کے بیانات سنتے رہتے ہیں، تو کہنے کہ آج سے کئی سال قبل، آج سے کئی سال قبل آپ نے وضو کے بارے میں بیان کیا تھا، کہ صاحب اس دن سے لے کر آج تک میں بغیر وضو گاڑی نہیں چلائی، میں بغیر، یہ فقط میں نے ایک تازی بات بتائی ہے نا، وگرنہ میرے پاس کئی ایسے نوجوان آتے ہیں، بزرگ آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے بغیر، وضو کے بغیر رہتے نہیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وضو کی حالت میں موت کا آنا شہادت کی موت ہے، مجھے یہ بتاؤ اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اس لیے آپ بتا کر دیکھیں، اگر ہماری گھر کی خواتین اگر وہ آٹا
گھومتی ہیں، ہنڈیا پکاتی ہیں، جھاڑو دیتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، اگر وہ باوضو کریں تو کیا اس کا اثر وہ پہلے والے پہ نہیں ہوتا؟ اگر ہمارا کھانا ہے، ہمارے گھر کا جتنا بھی پروگرام چل رہا ہے، اگر سارا باوضو چلے پھر درود و سلام کی صدائیں بلند ہوں تو حضرت صاحب جو نہیں ہونا وہ بھی ہو جائے. یہ برکتیں ہیں وضو کی اور درود و سلام کی برکتیں ہیں. اس لیے محترم دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ خاص عمل جو آقا علیہ السلام نے خصوصی طور پر اپنی امت کو پیغام کے طور پہ دیے ہیں وہ سارے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرات محترم شعبان معظم کا آخری جمعۃ المبارک ہے، تو میں استقبال رمضان کے حوالے سے صرف 2 باتیں جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میرے پاس انشاءاللہ زبان پر آئیں گے، اب تک پہنچیں گی. پہلی بات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت بقرہ ہے اور صورت دوسرا بقرہ ہے، تو اس کی آیت نمبر 183 آیت نمبر 183 صورت بقرہ پارہ نمبر 2، اس کی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ایمان والوں سے خطاب کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگو ایمان والو یا ایھا الذین آمنو. اب کچھ خطابات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ساری انسانیت کے لیے ہوتے ہیں، ساری انسانیت کے لیے ہوتے ہیں، اور کچھ خطاب ایسے ہوتے ہیں کہ جو فقط ایمانداروں سے ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا یہ سلسلہ قرآن مجید میں چلتا رہا ہے. جب لفظ ہے یا ایھا الناس تو یہ سمجھیں کہ یہ ساری انسانیت سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے اور پیغام دے رہا ہے. جب لفظ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو یوں سمجھیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ حکم کر رہا ہے نا یہ فقط خاص مخصوص ایمانداروں کے ساتھ ہے. کن کے ساتھ ہے؟ بولیے، ایمانداروں کے ساتھ ہے. اب یہ خطاب جو ہے یہ خصوصی طور پر ایمانداروں سے ہے. کن سے؟ ایمانداروں سے ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو، کتب علیکم، فرض کر دیے گئے ہیں تمہارے اوپر، کیا؟ الصیام، روزے. یہ سیام جو کہ صوم کی جمع ہے، صوم ایک روزہ، سیام اس کے روزے. میں نے تمہارے پر روزے، دیکھیں پورا رمضان شریف 29 یا 30 روزے ہوتے ہیں، تو اگر ایک روزہ ہو تو رب نے ایک روزہ تمہارے پر فرض کیا ہے، لیکن یہ پورے مہینے کے روزے ہوتے ہیں، جب 29 ہوتے ہیں یا 30 ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے پر کیا فرض کیے ہیں؟ بولیے، ہاں بولیے نا، پریشان ہو گیا. کیا فرض کیے؟ روزے. جو اللہ کو سلامت رکھے. آپ نے مجھے جواب دیا ہے. اصل میں بات یہ نہیں ہے، یہ پوچھنا یہ آقا کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے سے جواب دینا میرے آقا کے غلاموں کی سنت ہے. تو میں کہتا ہوں کہ آنا علیہ و صحابی کتاب، تو میں بھی آپ سے درمیان پوچھتا رہوں گا، کیونکہ میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے جو ہاتھ کھڑے کروانے، جو سبحان اللہ کے ساتھ دائیں بلند کروانے، نعرے لگوانے، اس کے بارے میں نے نہیں پڑھا کسی کتاب میں کہ لوگوں کے ہاتھ ہی کھڑے کرواتے جاؤ، لوگوں سے سبحان اللہ کرواتے جاؤ اور جناب نعرے لگواتے جاؤ. میں نے اس کے بارے میں نہیں پڑھا، کوئی روایت نہیں پڑھی لوگوں سے پوچھا بھی، علماء سے بھی، نعت خوانوں سے بھی، کسی نے تک نہیں بتایا. ہاں ایک الحمدللہ میں نے اپنے آقا علیہ السلام کی ادا کو پڑھا ہے، وہ میں کوشش کرتا ہوں میں ادا کروں. جب آقا علیہ السلام تبلیغ کرتے، تربیتی، روحانی، فکری خوبصورت مجلس میں جب اپنے غلاموں کی تیاری کرواتے، انہیں تیار کرتے دین اسلام کے لیے، تو آقا علیہ السلام تھوڑے وقت کے بعد پوچھتے تھے ہاں جی بولیے میرے صاحب میں نے کیا کہا ہے. اس سے کہ تو آدمی متوجہ رہتا ہے، چکنا رہتا ہے، ہوشیار رہتا ہے. اور بس اوقات جب اجتماعات میں بیان کرتا ہوں تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو سستی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، میں ڈائریکٹ پولیس سے مخاطب ہو جاتا ہوں، ہاں جی بولیے میں نے کیا کہا. اب دوبارہ وہ انشاء سستی کا مظاہرہ نہیں کرے گا، اسے پتا ہوگا کہ اب یا مجھ سے پوچھا جائے. تو آقا علیہ السلام کا یہ عمل بہت خوبصورت عمل ہے، کمال عمل. اور پھر آقا علیہ السلام کے آگے سے غلام جواب دیتے تھے جب پوچھتے کہ آقا علیہ السلام بولیے میں نے کیا کہا. تو صحابہ کرام بڑے میٹھے انداز میں، بڑے ادب والے انداز میں، خوبصورت انداز میں، محبت بھرے انداز میں، بڑے پیارے انداز میں، کیونکہ بارگاہ مصطفی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. میں اور آپ کو کچھ بھی نہیں نا، ہم کو کچھ بھی نہیں، لیکن وہ اتنی بڑی بارگاہ تھا تو جب جواب دیتے تو بڑے ادب میں جواب دیتے، بڑے پیار میں جواب دیتے. تو یہ جواب دینے پر بھی 100 سنت کا ثواب ملتا ہے، پوچھنے پر بھی 100 سنت کا ثواب ملتا ہے. اگر رمضان کا مہینہ رہا تو رمضان میں ایک نیکی 70 گنا اس میں اضافہ ہوگا. جب میں پوچھوں گا نا آپ سے آقا کی سنت سمجھتے ہوئے تو میرے نامہ اعمال میں
اگر ایک سنت کو ادا کرو تو 100 شہیدوں کا ثواب، تو رمضان میں ادا کریں گے تو 100 کو 70 سے ضرب دے دیں۔ یار ہم گھاٹے کی طرف کیوں جائیں؟ ہم منافع کی طرف جائیں؟ کیا دنیا کے لحاظ سے انسان سمجھتا ہے کہ میں جناب ادھر جاؤں ادھر سے بڑی رقم آئے گی، ادھر تنخواہ زیادہ ملے گی، ادھر مزدوری زیادہ ہے، اور جب دنیا کی باری آئے تو بندہ کہتا ہے میں ادھر جاؤں، اور جب دین کی باری آتی ہے جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے ادھر سستی کا مظاہرہ کر جاتا ہے۔ نہیں محترم، ایسا نہیں ہے۔ کوشش کریں، آگے نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے اور ہم نے اس مہینے میں محبت میں پیار میں انشاءاللہ ہم نے یہ پروگرام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر سیزن کمانے کی توفیق فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں ایمان والو، میں نے تمہارے پر روزے فرض کیے ہیں، اور اگلا جملہ بڑا خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فقط میں نے روزے تمہارے پر فرض نہیں کیے کما جیسا کہ کتب فرض کیے گئے علی الذین ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اب ان گزرنے سے مراد فقط صحابہ کرام نہیں ہے، تابعین نہیں ہے، تبع تابعین نہیں ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جو ہم سے سبقت لے گئے، ہم سے قبل چلے گئے ہیں، ہم سے 14 صدیاں گزر گئی ہیں، کتنی 15ویں صدی شروع ہو چکی ہے، تو ہم سے قبل سے مراد نہیں ہے، اس سے مراد پہلے نبیوں کی امتیں ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ روزے پہلے نبیوں کی امتوں پر بھی فرض تھے، اور روزہ بھی ایک ایسی عبادت ہے، اس کے بارے میں اگر آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا مقام رکھتا ہے۔ اب کہ میں گفتگو کر رہا ہوں نا آپ کے سامنے رمضان کے حوالے سے، یہ شعبان محرم کے آخری جمعے پر، یہ بھی میرا آقا کی سنت ہے۔ کیا یہ بھی میرا آقا صاحب کی سنت ہے؟ اور میں شعبان محرم کے درمیان میں سے میں نے یہ کام شروع کر دیا تھا، جہاں بھی جاتا ہوں کہتا ہوں یار آپ اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو آپ دعوت دیں، ان کو بتائیں۔ دیکھیں نا آج میرے شعبان محرم کی کافی تاریخ ہو چکی ہے، 2-3-4 دن رہ گئے باقی، تو اگر آپ یہاں سے جمعہ پڑھ کے گھر جائیں تو صرف گھر والوں کو بتائیں تو جی تیاری کرنی ہے، بالکل تیار ہو جائیں۔ وہ کہیں گے کس لیے؟ تو آپ نے کہا جی الحمدللہ چند دنوں کے بعد ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان مبارک کی صورت میں ایک مہمان آ رہا ہے، اس کے لیے تیاری فرمائیں۔ اب جتنے فرد تیرے سامنے ہوں گے، جتنے بھی ہوں گے، اسی وقت ایک ایک فرد پر تیرے نامہ اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا جائے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ رمضان مبارک کے آنے سے قبل لوگوں کو رمضان کے بارے میں آگاہ کرنا، بتانا، خبر دینا، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ اور جب رمضان شریف آ جائے گا، مل جائے گا، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، تو رمضان شریف کے ملنے پر پھر اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو، اہل محلہ کو اور رشتہ داروں کو جو بھی ملے اس کو پھر مبارک دینا کہ تمہیں مبارک ہو کہ زندگی میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم اور ایک مبارک مہینہ تمہیں نصیب فرمایا۔ تو پھر پورا رمضان شریف آپ مبارک دیتے رہے۔ ہمارا کیا جاتا ہے؟ کوئی ہماری طاقت صرف ہوتی ہے، کوئی اس پر ہماری رقم صرف ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگوں ایمان والو، میں تمہارے پر روزے فرض کی فقط تمہارے پر نہیں کیے، فرمایا میں ان پر بھی فرض کیے جو آپ سے پہلے گزر چکے، پہلے نبیوں کی امتیں۔ اب روزے کا جو ویسے تو سحری کا فلسفہ الگ ہے، افطاری کا فلسفہ الگ ہے، اس میں حکمتیں کیا ہیں، اس میں فوائد کیا ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فوائد رکھے ہیں، اس پر لوگوں نے بڑے کلمے چلائے ہیں۔ اب دیکھو یہاں تو وقت تھوڑا ہوتا ہے کہ کتنا کام یاد کریں۔ ہاں ایک بات ہے کہ میں دعوت نہیں کر سکتا، میں کرنا سکتا علم، اگر میں روزے کی مناسبت سے مختلف اس کے جو جزیات ہیں روزے کے، اگر اس کی کیفیات پر اور اس کے فوائد پر اور اس کے فلسفے پر اگر میں گفتگو کرنا چاہوں تو اگر زیادہ نہیں ہے تو 2-4 مہینے تک میں بھی لے جاؤں گا انشاءاللہ، کہ سحری کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فوائد رکھے ہیں اور افطاری میں کیا رکھے ہیں، فاقہ میں کیا رکھے ہیں، صلاۃ التراویح میں کیا ہے، روزے میں کیا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ پڑھ کے تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوکے رہنے پر کوئی فائدہ نہیں ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو فائدہ ہے؟ اگر ہم پر نگانا نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ کو فائدہ ہے۔ اب کہ 1000 جہان ہے، کہ ہزاروں جہان ہے، یہ 2 جہان نہیں ہے، ایک عالم دنیا اور ایک عالم آخرت ہے۔ 9,000 جہان تو
اور 9000 جہان جو خشکی پر ہے. اور اگر وہ اونٹوں کی قطار دیکھیں جو معراج کی رات مدینہ میں جا رہی تھی تو آقا نے سرات و سلمان ابراہیم روک اس کو یہ قطار بھی کر رہی روکیں اس سے قبل پوچھا کہ یہ قطار کب سے چل رہی ہے یہ اونٹوں کی اور ہر اونٹ پر سامان ہے ہر اونٹ. فرمایا ابراہیم علیہ السلام آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ قطار کب سے چل رہی ہے. تو سید ملائکہ کہتے ہیں کہ میں نے تو دیکھنے سے قبل کی چل رہی ہے میرے دیکھو جب آپ مسجد داخل ہوئے تو یہ سامنے لائٹ چل رہی تھی تو آپ کے دیکھنے پر چلی بولیے جب آپ داخل ہوئے تھے تو کیا آپ نے دیکھا فوراً یہ جل پڑی کب پہلے کب کی کوئی پتہ نہیں. تو سید ملائکہ کہنے لگے کہ مجھے تو نہیں پتا میں جب دیکھا ہے تو یہ چل رہی ہے پتہ نہیں کب سے چل رہی ہے اور آپ بھی چل رہی ہے چلتی رہے گی. آقا نے ساتھ دوسرا فرمایا سید ملائکہ اس کو روکے روکا اونٹ کے اوپر سے جناب جو سامان رکھا ہوا بلان تو میں اس کو نیچے اٹھا دیا اس کو کھولا اس کے اندر ایک ڈبیا تھی کیا تھی اس کے اندر ایک اور ڈبیا تھی اس کے اندر ایک اور ڈبیا تھی کھولتے کہ آخری ڈبیا نکالی نا تو جو ایسے کھولا تو اندر اس طرح مجمع تھا اور ایک آدمی کھڑا پہ بتا رہا تھا لوگوں تمہیں مبارک ہو آخری نبی آ چکا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام حیران ہو گئے تعجب میں پڑ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا. فرمایا یہ جتنے اونٹ چل رہے ہیں نا ہر اونٹ کے اوپر ایک جہان ہے ہر اونٹ پر ایک جہان ہے. تو وہ کب سے چل رہی ہے تو وہ تو کہہ رہے مجھے جب میں جو دیکھا نہیں چل رہی تھی کتنے جہان ہے اور ہر اونٹ کے اوپر جو سامان ہے اس کے اوپر جہان ہے اور ہر جہان میں یہی اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی آ چکی ہے. لیکن جھوٹے نبیوں کے بدبختوں کو نہ پتا چلا کہ بدبختوں تم لوگوں کے ایمان کو تباہ و برباد کر رہے جھوٹے نبیوں. اب تم تو جھوٹے نبی کیا اب تم تو میرے آقا کی امت سے بھی فارغ ہو میرے کہا اب میرے آقا کی امت سے بھی فارغ ہو نبی کیا ہونا. اس لیے لوگوں دوستوں بزرگوں آپ بھی ادا رہا کریں میں بھی اپنے خبردار ہوں آپ بھی اپنے خبردار کا کریں. بڑے حملے ہو رہے ہیں آقا نے سب ختم نبوت پر اور اگر دیکھا جائے یہ پورے قرآن مجید اور آقا کی ساری شریعت کا جو نچوڑ جو عرض جو لب لباب جو مین مسئلہ ہے وہ ختم نبوت ہے. اگر ختم نبوت پہ ایمان نہیں ہے تو ضمیر کے چپے چپے تم عبادت کرو رب کی بارگاہ میں کچھ قبول نہیں ہے. رب نے توجہ نہیں کرنی تمہاری طرف رب کو غرض تمہاری عبادت سے نہیں ہے رب کو غرض ہے اپنے محبوب کے تعلق سے اپنے محبوب کی محبت سے اپنے محبوب کی نسبت سے آپ کے محبوب کی ختم نبوت سے تعلق رب کو ہماری عبادت کی کیا غرض ہے. تو میں ایک بات کرنے لگا تھا پھر میں کافی آگے چلا گیا. جتنے جہان ہیں نا بولیے جتنے جہان ہیں سارے جہان کوئی بھی رب کی عبادت نہ کریں رب کو نہ بھی یاد کریں تو رب کے عظمت میں رب کے مقام و مرتبہ میں رب کی توحید میں رب کی ربوبیت میں رب کے رب ہونے میں رتی بھر بھی فرق نہیں آئے گا. کیا آئے گا بولیے. تو یہ اگر نہیں فرق آئے گا تو پھر ہم نماز نہیں پڑھیں گے رب کو کیا فرق ہے. اگر ہم ناچی کو روزے نہیں رکھیں گے رب کو کیا نقصان ہے کوئی نقصان نہیں ہے. تو یہاں تو وقت تھوڑا ہے تو میں دعوت نہیں کیا تھا لیکن میں سے بات کی تھی دعویٰ کون کر سکتا ہے کہ اگر میں فلسفہ روزہ کیا روزے کے فلسفے پر اگر میں ایک ادرسہ طالب علم الحمدللہ میں گفتگو کروں کہ روزہ کا فلسفہ کیا ہے. یہ بکے پیسے بڑے بڑے جو رسد کرنے والے ہیں وہ بڑا کچھ بیان کر رہے ہیں بڑی بڑی ریسرچ کر رہے ہیں لیکن خدا کی عظمت کی قسم حضرت علی کا ایک قوم تھا رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں ایک دن سرکار کے بعد جب بیٹھے تھے نا تو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید گرمیوں کا روزہ مجھے بہت پسند ہے. شدید گرمیوں کا روزہ چلو دور نہ جائے بس ایک درمیان پیش کر دیتا ہوں بڑی خوبصورت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ پہ جاتے تھے کہاں جاتے تھے کوہ پہ جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے. جب ہم کلام ہوتے تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام کو نا خیال آیا مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس طرح میں اللہ تعالیٰ کا بہت ہی قریب
اللہ تعالیٰ کی بہت قریب، میرا بڑا مقام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست ہم کلام کرتے. اللہ تعالیٰ کا کلام براہ راست موسیٰ علیہ السلام سنتے تھے. کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں، راستے میں کوئی آڑ نہیں. صرف فرق اتنا تھا کہ دیدار نہیں ہو رہا تھا. کیا بولیے؟ دیدار نہیں ہو رہا تھا، لیکن کلام بلا واسطہ. تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام خیال آ گیا، جس طرح دیکھ دیں کوئی پیر صاحب ہیں، والدین ہیں، اولاد ساری بیٹھی ہوئی ہے، تو استاد شاگرد کا رشتہ ہے. بس اگر شاگرد ایسا محسوس کرتا ہے کہ اس طرح استاد نا مجھے کام کہتے ہیں اور کوئی خاص نظر استادوں کی بڑی میرے پر خوش ہیں، راضی ہیں. مرید بھی سوچ سکتا ہے، اولاد میں سے کوئی بیٹی بیٹا محسوس کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی خیال کر لیا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس طرح میں آپ کا بہت قریب ہوں. تو وضاحت کر دیا، جو خیال آیا وہ اپنے زبان سے اظہار کر دیا کہ باری تعالیٰ مجھے ایسے لگتا ہے نا کہ جس طرح میں تیرے بہت قریب ہوں، تیرے بہت. دیکھو نا، میں نے پہلے بات کر دی ہے کہ ہمارے بھوکے پیاسے رہنے پہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہے؟ اگر کوئی بھی نہ روزہ رکھے تو اسے کوئی فرق آئے گا. لیکن خدا کی قسم کبھی ہم مطالعہ تو کریں یا اہل علم سے پوچھیں تو صحیح کہ روزہ رکھنے میں بندے کو کتنے فوائد پہنچ رہے ہیں، بندے کو کتنا فائدہ پہنچ رہا. میں بات کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام عرض کر دی کہ باری تعالیٰ، اس سے قبل میں ایک حدیث میں ساتھ شامل کر لوں گا، بڑی پیاری ہے. دیکھیں ایک ہر بندہ کہہ رہا اللہم انی اسعدک رداک والجنہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَمِنَ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَضَبِكَ مِنَ النَّارِ. ایک تو اس میں بڑی خاص بات ہے کہ اللہ میں انی اسعدک الجنہ نہیں مانگا. یہ کہتے ہیں کہ یار مجھے جنت عطا کر مجھے، لیکن آخر اس رات و سمجھ نہیں اللہ انی اسعدک رداک والجنہ. اے باری تعالیٰ جنت کا سوال کرتا ہوں پر اکیلی جنت نہیں مانگی، جنت تیری رضا کے ساتھ مانگی. میرے جنت میں داخل کر کیا کر، مجھے جنت سے کیا کر ہے؟ جنت تو مخلوق ہے، اور وہ کون سے تخلیق ہوئی ہے؟ اور خلق تو بھی جنت ہے، ہم تیرے ہاتھوں سے پیدا ہوئی. جب اس کی اعضاء نہیں ہے، اس کی اعضاء اس کے ہاتھ نہیں ہے، لیکن حضرت انسان ہزاروں مخلوقیں ہیں، لاکھوں مخلوقیں ہیں، کروڑوں مخلوقیں ہیں، پانی بھی ہے، تری بھی ہے، جہاں بھی ہے. لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں مخلوقوں میں سے واحد حضرت انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. اس سے بڑا مقام حضرت انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے جب اس کے ہاتھ نہیں ہے. باقی کائنات کی ہر چیز کو رب نے کن لہو کن فیکون، کن سے تخلیق کیا ہے. کس سے؟ تو جنت بھی مخلوق ہے، ہم بھی مخلوق ہیں. وہ کن سے ہے؟ ہم ہاتھوں سے ہیں. ہم اعلیٰ ہیں، وہ اعلیٰ ہے. پھر جنت کو مانگے اس سے. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا جنت مانگے، لیکن مانگنی کس طرح ہے؟ اللہم انی اسعدک رداک والجنہ. جنت کا سوال کرتا ہوں پر تیری رضا کے ساتھ، تیری رضا مانگے بھی جنت نہیں لے. برا میں بات کر رہا تھا، ایک بندہ جنت مانگ رہا ہے، عبادت کو جنت عطا کر، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے کیا، میری امت میں سے کچھ بندے، میری امتی ایسے بھی ہیں، کچھ بندے ایسے ہیں ان کے اعمال اتنے پیارے ہیں کہ ان کو جنت مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جنت خود ان کو مانگتی ہے. جنت ان کی طالب ہے، جنت ان کی. تو جو جنت مانگ رہا ہے وہ کمال ہے جس کو جنت مانگے. یا کمال یہ نہیں ہے کہ میں کو مجھے رب سے محبت ہے، یہ دعویٰ تو میرا ہے نا، تو میں کمزور بھی ہو سکتا ہوں اپنے دعوے میں، پھسل بھی سکتا میرا پیر، میں اپنے دعوے میں جھوٹا کذاب بھی ہو سکتا ہوں کہ مجھے رب سے محبت ہے. یار کمال تو یہ ہے کہ رب کی طرف سے دعویٰ ہو کہ لوگوں فلاں بندے سے مجھے محبت ہے. اصل میں دعویٰ یہ ہے، یہ کمال ہے. بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری امت میں سے چند افراد، چند منٹ ایسے بھی ہیں کہ جن کی جنت خود طالب ہے، جنت خود طالب ہے. صحابہ کو بڑے حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ، بڑے ساری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عمل کیا ہے، وہ کون لوگ خوش نصیب ہیں. میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے پہلا میرا امتی وہ ہے جو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے. آستا مجھ کو نہ سبحان اللہ نہیں اونچی نہ کہو. کورونا کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ حملہ بھی ہو سکتا ہے، کیا ہو گیا؟ اصل آپ مولوی کو ٹھیک رہ جاتے ہیں
نعت کا مٹھی میں دیتے ہیں، وہ صرف سبحان کے واقعے رہتے ہیں، دینا بنا کو نہیں، سبحان اللہ نعرے لگواؤ سبحان اللہ کرو۔ اصل میں بات یہ نہیں کہ میں بہت بڑا آدمی دین ہوں، میں بڑا کچھ لے کے آیا ہوں، لیکن بڑا میری کوشش ہوتی ہے کہ یار تھوڑے سے وقت میں 2-4 باتیں آپ تک پہنچ جائیں۔ مجھے غلط کوئی ضمانت نہیں ہے، لیکن کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں دل کرتا ہے کہ یار مجھ سے ضمانت نکلے، کیونکہ دیکھو نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمایا کہ جو کثرت سے تلاوت کرتا ہے قرآن مجید کی وہ کچھ نہ مانگے، جنت خود کہہ رہی ہے باری تعالیٰ یہ بندہ مجھے دے۔ وہ یوں سمجھ لے کہ جنت اس کی مشتاق ہو جاتی ہے، جنت اس کی عاشق ہو جاتی ہے، جنت اس کی طالب ہو جاتی ہے۔ وہ زندگی میں جتنی دیر وہ رہے گا تلاوت میں، ادھر جناب مجھے یہ بتاؤ کہ کس کی جنت طالب ہو جائے وہ بغیر ایمان مان سکتا ہے؟ بولیے، یہ میرا یقین ہے الحمدللہ کہ جس کی جنت خود طالب ہو جائے نا، خود مشتاق ہو جائے، یار جنت خود بھی مشتاق نہیں ہوئی، جنت کی کیا ضرورت ہے کہ وہ خود مشتاق ہو جائے، جنت بھی رب کی اجازت سے مشتاق ہو۔ ہاں جی، کسی کی کیا مرضی کہ وہ اپنی مرضی سے کام کرے، تو جس کی جنت طالب ہو جائے وہ بغیر ایمان کیسے مرے گا؟ ہمارا یقین ہے کہ موت کے وقت اسے کلمہ نصیب ضرور ہوگا، کیونکہ جنت اس کی طالب ہو چکی ہے۔ کثرت سے تلاوت کرنے والا جنت اس کی طالب ہوتی ہے، نمبر 1۔ اور اپنی زبان سے بیہودہ گفتگو سے پرہیز کرے، اچھی باتیں کرے، اور یہ عمل اتنا محبوب ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت خود اس کی طالب ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا، جو کثرت سے لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، اس کی جنت طالب ہوتی ہے۔ اور اگلا بندہ بڑا خوش نصیب ہے، صرف 3-4 دن رہ گئے ہیں انشاءاللہ تو پھر یہ بندہ بھی آ جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے وہ کچھ نہ مانگے جنت خود اس کی عاشق ہو جاتی ہے، خود جنت اس سے مانگتی ہے۔ ہم ٹائم ہو رہا ہے، بس بات کو مکمل کروں۔ موسیٰ علیہ السلام کے باری تعالیٰ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس طرح میں تیرا بہت قریب ہوں، مجھ سے کوئی زیادہ درجے میں تیری بارگاہ میں نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی مقام نہیں رکھتا، سب سے زیادہ میں تیری بارگاہ میں ہوں۔ رب نے فرمایا کیوں؟ کس لیے؟ عرض کے باری تعالیٰ میں نے یہ جو میرے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے نا براہ راست، راستے میں کوئی واسطہ نہیں ہے، میں نے اسے محسوس کیا ہے کہ جب میں تیرا کلام سن رہا ہوں براہ راست تو میں نے محسوس کر لیا ہے کہ میں تیرا بہت، ہاں بولیے کیا، قریب ہوں کہ دور ہوں۔ چلو پھر میں فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ فیصلہ کروں، کیونکہ میں اتنا پڑھا لکھا میں بھی نہیں ہوں، نہیں جانتا تو فیصلہ صحیح ہو گیا نا کہ آپ نے تائید کر دیا۔ تو اب مختصر بڑی اختصار صاحب ویسے اس کو بڑا وسیع کر سکتا ہے۔ رب نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام میری بات سنو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی خاتم نبوت کا تاج پہن کر آنے والے آئے، جب اس کا امتی